کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف چند دنوں میں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا واقعی ایک جملہ جو ہے استغفر اللہ کا اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ انسان کا سکون اور رزق میں برکت اور مشکلات میں کمی آ جائے؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک روحانی حقیقت جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو دل کو بھی سکون دے گی اور دل کو بھی اور زندگی کو بھی بدل کے رکھ دے گی۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ کا پاورفل وظیفہ جو اسلام میں استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا ذریعہ بھی ہے اور دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا عمل بھی ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلات کیوں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دل اللہ سے کتنے قریب ہیں۔ ایک خاتون کی کہانی ہے جو بہت پریشان تھی، گھر کے مسائل، مالی تنگی اور ذہنی دباؤ اور زندگی اس کی بہت زیادہ مشکل بنا دی تھی ان حالات نے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک عمل شروع کیا، روزانہ صبح اور شام کثرت سے استغفر اللہ پڑھا، دل سے توبہ کرنا اور اسلام سے مدد مانگنا۔ کچھ دنوں بعد اس کے اندر سکون آنا شروع ہوا، گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہونا شروع ہو گیا۔ ان کا دل پہلے سے زیادہ شکر گزار بن گیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادو یا فوری معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور دل کی تبدیلی کا اثر تھا۔ استغفار کی طاقت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے والوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار کے چند فائدے جو ہیں وہ ان میں دل کا سکون شامل ہے، ذہنی دباؤ میں کمی، رزق میں برکت، گناہوں سے معافی کی امید، زندگی میں مثبت تبدیلی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اپنا دل صاف کرتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے، اور سوچ بدلتی ہے تو زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی مسائل کا شکار ہیں اور روحانی عبادت اپنانا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ ہے، روزانہ صبح 100 بار استغفر اللہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 33 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ دل میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ عام غلطیاں جو ہیں وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ پڑھنے سے سب کچھ فوراً بدل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بغیر احساس کے پڑھنا، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا، صرف مشکل وقت میں یاد کرنا۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب دل بھی ساتھ بدلنا شروع ہو۔ جب انسان استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ زندگی میں برکتیں، رحمتیں، سکون اور اچھے حالات اور رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہاں صفائی کر رہی ہوں، دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، زندگی میں سکون آنے لگ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے اور زندگی میں سکون آتا ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، امید بڑھتی ہے اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں میں سکون شامل ہو، ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا جو ہے وہ موقع ملے اور ہمارے دلوں کو پاک کرے اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور بہتری آئے تو استغفار کی کثرت کریں، اپنی عبادت میں شامل کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ دل کی صفائی اور اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے، جو دل کو سکون اور زندگی میں برکت لاتا ہے، زندگی کی مشکلات میں آسانی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایک پاورفل وظیفہ ہے جس کو آپ 3 مہینے لگاتار کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، حالات میں برکت اور دنوں میں زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی اور حالات دن بدن بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اس استغفر اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد سے بھی نوازتا ہے۔
اتنا پاورفل عمل ہے یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نماز کی بھی پابندی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، اور ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کیا جائے، اور زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دل کا سکون کا راز ہے یہ، اس سے دل بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، اور کچھ دن اس کو اپنا معمول بنائیں تو دل اور زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ استغفر اللہ کا ایک سیکرٹ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو ساتھ ساتھ میرے کام جاری ہیں، صبح سے شام تک بس بچے تنگ کرتے ہیں، ان کی چیزیں اٹھا لیں، رکھ دیں، کھلونے پکڑ لیے،